نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا۔ پچھلی کلاس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بنو قریظہ کے بعد کئی سریے روانہ کیے، جس کا مقصد یہ تھا کہ دشمن کی سرکشی توڑی جائے، ان کے شر کی آگ کو بجھایا جائے اور دور دراز علاقوں تک امن و امان پھیلایا جائے۔ ایک سریہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، سریہ عکاشہ بن محصن، اس کو الغمر بھی کہا جاتا ہے۔ غمر مزروق بن اسد کا ایک کنواں تھا جو مدینہ کے راستے میں مقام فید سے 2 دن کی مسافت پر واقع تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 4 ہجری کی ابتدا میں ابو سلمہ بن عبداللہ اسدی کو ان کی تادیب کے لیے بھیجا تھا، لیکن مسلمان جب دوبارہ ان کے علاقوں سے گزرے تو انہوں نے ان مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ اس لیے ماہ ربیع الاول سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عکاشہ کو 40 گھڑ سواروں کے ساتھ ان پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اب ان سریہ کا ذکر آپ کی کتاب میں نہیں ہے، لیکن دیگر کتابوں سے اس کو آپ کو اس لیے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ آپ اس بات کا احساس کریں کہ مسلمانوں کی زندگی کتنی مشکل میں تھی، اور بڑی بڑی جنگوں کے علاوہ یہ چھوٹے چھوٹے سریہ بھی کیے جا رہے تھے، جس میں ایک یہ سریہ عکاشہ بن محصن تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عکاشہ کو 40 گھڑ سواروں کے ساتھ ان پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا تھا، تو اب اس کا جواب دینا چاہیے۔ یہ مجاہدین تیزی سے نکلے، لیکن دشمنوں کو ان کے آنے کی خبر ہو گئی، اس لیے وہ اپنے کنویں کے پاس سے بھاگ پڑے اور اپنے علاقے کے بالائی حصوں میں چلے گئے، یعنی پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ عکاشہ جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ کنویں کے پاس پہنچے تو وہاں انہیں کوئی آدمی نہیں ملا، سب اپنا ایریا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ انہوں نے چند لوگوں کو ان کی تلاش میں بھیجا۔ ان میں سے شجاع بن وہب نے آ کر خبر دی کہ انہوں نے قریب ہی جانوروں کے نشانات دیکھے ہیں۔ چنانچہ مجاہدین نے ان پر حملہ کر دیا اور ان کے 200 اونٹوں کو قبضے میں لے لیا، جنہیں لے کر مدینہ واپس آ گئے
اور مجاہدین میں سے کوئی قتل نہیں ہوا کیونکہ وہاں کوئی جنگ ہوئی ہی نہیں، صرف ان کے جانور ہی لے کر مسلمان آ گئے تھے۔ ایک اور سریہ ہوا تھا جس کا نام ہے سریہ محمد بن مسلمہ، اس کا دوسرا نام ہے ذو قصہ اول یا ذی قصہ اول۔ اب اس کا نام سریہ محمد بن مسلمہ اس لیے تھا کیونکہ یہ اس سریے کی قیادت کر رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کو 10 مجاہدین کے ساتھ مقام ذی قصہ میں رہائش پذیر بنو ثعلبہ پر حملہ کرنے کے لیے ماہ ربیع الاول میں بھیجا۔ اب یہ ایک فیملی تھی بنو ثعلبہ، ان کی تعذیب کے لیے اس سریے کو بھیجا گیا تھا۔ یہ سریہ ان کے پاس رات میں پہنچا اور دشمنوں کی گھات میں بیٹھ گیا، لیکن محمد بن مسلمہ اور ان کے ساتھیوں کو جب نیند آ گئی تو دشمنوں نے، جن کی تعداد 100 تھی، مسلمانوں کو گھیر لیا۔ اب مسلمانوں کی یہ ٹیم جو 10 لوگوں پر تھی ٹوٹل، یہ جیسے ہی سوئے دشمنوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ اب دشمن کتنے تھے؟ 100 اور یہ 10 تھے۔ مسلمانوں کو گھیر لیا اور ان پر تیر چلانا شروع کیا۔ تب محمد بن مسلمہ کی آنکھ کھلی اور اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے چیخ پڑے کہ اپنے ہتھیار سنبھالو۔ یہ سنتے ہی سب کے سب یکبارگی اٹھ کھڑے ہوئے اور کافی دیر دونوں طرف سے تیر اندازی رہی۔ پھر دیہات سے آنے والے مشرکوں نے بھی نیزے سنبھال لیے، یعنی آس پاس کے کچھ اور دیہات کے لوگ بھی آ گئے جو مشرک تھے اور انہوں نے بھی اپنے نیزے سنبھال لیے، انہوں نے بھی تیر پھینکنا شروع کر دیے اور مسلمانوں میں سے 3 کو قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر محمد بن مسلمہ کے ساتھیوں نے ان پر زبردست حملہ کیا اور ان میں سے ایک کو قتل بھی کر دیا، یعنی مشرکین میں سے ایک کو قتل بھی کر دیا۔ اس کے بعد پھر دشمنوں نے حملہ کیا اور محمد بن مسلمہ کے باقی ساتھیوں کو بھی قتل کر دیا، اور محمد بن مسلمہ بری طرح زخمی ہو گئے۔ ان کو بھی مردہ سمجھ کے ہی چھوڑا تھا، حالانکہ یہ شہید نہیں ہوئے تھے، ابھی زندہ تھے لیکن بری طرح سے زخمی تھے۔ اس واقعے کے کچھ دیر کے بعد ایک مسلمان مقتولین کے پاس سے گزرا تو اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ محمد بن مسلمہ تھے، یہ آواز سن کر پہچان گئے کہ یہ کوئی مسلمان گزرا ہے، تو وہ حرکت کرنے لگے۔ تو وہ مسلمان آدمی انہیں دیکھ کر ان کے قریب آیا اور انہیں کھانا اور پانی دیا اور اپنی سواری پہ بٹھا کے مدینہ لے آیا۔ اب یہ بھی سریہ محمد بن مسلمہ تھا جس کا نام ذی قصہ اول تھا۔ اب دوسرا ہوتا ہے سریہ ابو عبیدہ جس کا نام ہے ذی قصہ ثانی۔ اب اس کو سریہ ابو عبیدہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی قیادت ابو عبیدہ بن جراح کر رہے تھے، اور اس کو ذی قصہ ثانی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ محمد بن مسلمہ کے ساتھیوں کو جو مشرکین نے قتل کیا تھا اس کے بدلہ لینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد بن مسلمہ کے ساتھیوں کے قتل کیے جانے کی خبر ہوئی تو آپ نے ابو عبیدہ بن جراح کو 40 مجاہدین کے ساتھ ماہ ربیع الثانی میں ان کے قتل کیے جانے کی جگہ پر بھیجا۔ یہ لوگ رات میں سفر کرتے رہے اور صبح کے وقت بنی ثعلبہ کی جگہ پر پہنچے، اسی فیملی کے پاس دیکھیں پہنچے، بنی ثعلبہ کے پاس، اور ان پر اچانک حملہ کر دیا، لیکن وہ سب کے سب بھاگ کر پہاڑوں میں پھیل گئے۔ اب چونکہ پہاڑی علاقوں میں رہنے والے لوگ تھے، یہ بہت ایکسپرٹ تھے، ان کو پہاڑوں میں کہاں چھپنا ہے، کتنی تیزی سے چڑھنا ہے، یہ اس میں مہارت رکھتے تھے، تو وہ پہاڑوں میں پھیل گئے۔ ابو عبیدہ نے ان میں سے ایک آدمی کو گرفتار کیا اور ان کے جانور ہاتھ آئے جنہیں وہ ہانک کر مدینہ لے آئے، اور کچھ پرانے اسباب اور سامان بھی ہاتھ آئے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد وہ آدمی جسے ابو عبیدہ بن جراح نے قید کیا تھا، پکڑا تھا، وہ مسلمان ہو گیا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا، اور باقی مال و اسباب کے 5 حصے کر کے ایک حصہ خود اپنے پاس رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور باقی مجاہدین فی سبیل اللہ میں تقسیم کر دیا۔ تو یہ سریہ ابو عبیدہ تھا، اور اس کا دوسرا نام ذی قصہ ثانی۔ ایک ہوا تھا سریہ زید بن حارثہ، اس کو سریہ جمجوم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بنو سلیم کا جمجوم نامی ایک کنواں مدینہ سے 4 میل کی دوری پر مرہ زہران کے مقام پر پایا جاتا تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو چند مسلمانوں کے ساتھ بنو سلیم کے پاس بھیجا. یہ واقعہ ماہ ربیع الثانی سن 6 ہجری کا ہے. ان کو سبق سکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بھیجا کہ یہ لوگ غزوہ خندق میں دشمنان اسلام کے ساتھ تھے اور اس علاقے میں مسلمانوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھتے تھے اور انہیں پریشان بھی کرتے تھے. جب یہ صحابہ ان کے علاقے میں پہنچے تو وہ فوراً منتشر ہو گئے. اب وہاں ایک عورت جس کا نام حلیمہ تھا وہ ملی اور اس نے بنو سلیم کے مکانات کا پتہ دیا. انہوں نے ان پر حملہ کر دیا اور بہت سے اموال غنیمت اور اونٹ اور بکریاں قبضے میں لے لیں. ان میں سے کچھ لوگوں کو قید کر لیا اور انہی قیدیوں میں اس عورت کا شوہر بھی تھا. جب صحابہ مدینہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو اور اس کے شوہر کو آزاد کر دیا. کیوں آزاد کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس نے مکانات کا پتہ بتایا تھا، اس لیے جو احسان اس نے مجاہدین پر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رہائی دے کر اس کے احسان کا جواب دیا. پھر اسی طرح سے سریہ زید بن حارثہ الطرف، یہ ایک الگ سریہ تھا. جو میں نے آپ کو بتایا ابھی وہ جمجوم تھا، اور اب ایک زید بن حارثہ کی ہی قیادت میں الطرف نامی سریہ بھی ہوا تھا. ایک اور سریہ ہوا تھا جو صلح حدیبیہ سے پہلے ہوا تھا اور وہ کافی انٹرسٹنگ بھی ہے. اس کو سریہ الخبط کہا جاتا ہے. خبط، خا با تو. ماہ رجب سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں اس سریہ کو مقام سیف البحر کی طرف بھیجا جو مدینہ سے 5 دن کی مسافت پر واقع تھا، تاکہ قریشیوں کے ایک قافلے پر حملہ کریں. اس فوج کو سفر میں سخت بھوک کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ سلم نامی درخت کے پتے کھانے کی نوبت آئی. یہ پوری ایک روایت آتی ہے بخاری اور مسلم میں، اور حضرت جابر اس کے راوی ہیں. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس دستے میں بھیجا اور ہمارا امیر ابو عبیدہ بن جراح کو بنایا تاکہ ہم قریش کے ایک قافلے پر حملہ کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھجور کی 1 تھیلی دی. یہ تقریباً 300 لوگ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھیج رہے ہیں، اور کتنا کھانا دے کر بھیج رہے ہیں؟ 1 تھیلی کھجور کی. آپ کے پاس ہمارے لیے اس کے سوا کچھ بھی نہ تھا. ابو عبیدہ ہمیں 1 کھجور دیا کرتے تھے، ہم اسے اس طرح سے چوستے تھے جیسے بچہ چوستا ہے، اور اس کے بعد پانی پی لیتے تھے جو ہمیں 1 دن کے لیے کافی ہوتا تھا، اور ہم اپنی لاٹھیوں کے ذریعے سلم کے پتے توڑ کر اسے پانی میں بھگو دیتے اور پھر اسے کھاتے تھے. یہ اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ایک لشکر ہے جو ایسی بھوک سے گزر رہا ہے. ہم میں سے کسی نے بھی پر ڈے 1 کھجور پر گزارا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں. اور یہ جو لوگ تھے نا، یہ والنٹیئرز تھے، یعنی اپنے آپ کو انہوں نے اللہ کے راستے میں وقف کیا تھا بغیر کسی اجر کے. اور آپ دیکھیں کہ ہر سریے میں کچھ نہ کچھ والنٹیئرز ہیں، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ دین کی خدمت کرنے کے لیے والنٹیئرز کی کمی ہو گئی ہے. خوشی سے کوئی اپنا آپ پیش کرے، اور آپ دیکھیے کہ خوشی سے اپنا آپ پیش کر رہے ہیں اور سامنے مل کیا رہا ہے؟ ان کو کھانے کو کیا مل رہا ہے؟ 1 کھجور. آج اگر کوئی 1 کھجور پہ پورا دن کام کروائے تو کہیں کھلاتے کیا ہیں، کرواتے کیا ہیں؟ دیکھا جائے تو کتنی لوگ باتیں کر جائیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم 1 کھجور کھاتے تھے، بچے کی طرح اس کو چوستے رہتے تھے اور 1 گلاس پانی پی لیتے تھے، وہ ہمارے لیے پورے دن کے لیے کافی ہو جاتا تھا. یہ طاقت کون دیتا تھا ان کو؟ اللہ تعالیٰ دیتا تھا. اللہ کے راستے میں کوئی نکلے اور اگر وہ تھوڑے کھانے پر بھی ہے، تھوڑی نیند پر بھی ہے، تو اللہ اس کو چلاتا ہے. یہ ایمان کی بات ہے، اس احساس کی بات ہے، اپنے آپ کو سعادت مند سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں کس کام میں لگا رکھا ہے، ہم کام بھی تو دیکھیں. اس کے بدلے اگر ہم سے ہماری کچھ بھوک اور کچھ نیند کی کمی یا کوئی اور قربانی، کیونکہ ہماری آزمائشیں تو بہت چھوٹی چھوٹی ہیں،
یہ اگر ہم دے بھی دیتے ہیں تو کون سی بڑی بات ہے. اب اس طرح تو اللہ نے ان کو آزمایا، ان کا نکلنا دیکھا اور ان کا ایک کھجور اور ایک گلاس پانی پر صبر کرنا دیکھا. پھر کہتے ہیں حضرت جابر کہ ہم سمندر کے کنارے پہنچے تو ایک اونچے ٹیلے کی مانند ایک چیز اللہ کی طرف سے ہمارے سامنے ڈال دی گئی. جب اس کے قریب پہنچے تو وہ عنبر نامی ایک بحری جانور تھا جسے ہم 1 مہینے تک کھاتے رہے، اور ہماری تعداد 300 کی تھی، یہاں تک کہ ہم سب موٹے ہو گئے. یعنی پھر اللہ نے اتنا کچھ دیا کھانے کے لیے کہ کھا کھا کے صحت مند ہو گئے. ہم اس کی آنکھ کے گڈھے سے پیالوں کے ذریعے تیل نکالا کرتے تھے، فش آئل جسے آپ کہتے ہیں، جس میں بھرپور وائٹامن ای ہوتا ہے، اور یہ آنکھ کے گڈھے سے پیالوں کے ذریعے تیل نکالا کرتے تھے. اتنی چربی اس مچھلی سے نکلتی تھی، اور اس گڈھے کی ہانڈیاں بنایا کرتے تھے اور اس کے ٹکڑے کرتے تھے، اور بیل کے گوشت کے ٹکڑوں کی مانند اس کے ٹکڑے بناتے تھے. آپ سوچیں کتنی بڑی بڑی بوٹی تھی. ایک بار ابو عبیدہ نے ہم میں سے 13 آدمیوں کو اس کی دونوں آنکھوں کے گڈھے میں بٹھا دیا. سوچے کتنی بڑی مچھلی تھی. اور اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی لے کر اسے گڈھے میں کھڑا کر دیا، اور ہمارے سب سے بڑے اونٹ کو اس کے نیچے سے گزارا تو وہ گزر گیا. وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں حضرت جابر کی کتنی بڑی مچھلی ساحل سمندر پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھیجی تھی. پکڑ تو سکتے نہیں تھے اتنی بڑی مچھلی. اور سمندر کا مردار حلال ہے. ہم نے اس کے گوشت کے ٹکڑے بنا کر خشک کر لیے، یعنی سیو بھی کیا. 1 مہینے تک کھاتے رہے، پھر اس کو انہوں نے پریزرو بھی کیا. اور جب مدینہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ روزی تھی جسے اللہ نے تمہارے لیے بھیج دی تھی. کیا تمہارے پاس اس کا کچھ گوشت ہے تو ہمیں بھی کھلاؤ، یعنی ہم سے بھی شیئر کرو. تو ہم نے آپ کے پاس اس کا کچھ گوشت بھیج دیا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھایا. یہ بخاری میں بھی حدیث آتی ہے اور مسلم میں بھی حدیث آتی ہے. اور چونکہ یہ صلح حدیبیہ سے پہلے کا سریہ تھا تو آپ کے سامنے اس کو بیان کرنا اس وقت مناسب ہے. تو بہت سارے سریے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے، جس میں سریہ علی بن ابی طالب تھا، پھر سریہ عبداللہ بن رواحہ تھا جو آپ نے اپنی کتاب میں بھی پڑھا، جس میں ابو رافع سلام بن ابی حقیق کا قتل کیا گیا تھا. اور پھر اس کے بعد ایک اور سریہ ہوا تھا، سریہ عمر بن امیہ دمری. شوال سن 6 ہجری میں ابو سفیان بن حرب ایک دن اپنی قوم کی مجلس میں بیٹھ کر یہ کہتا سنا گیا کہ کیا کوئی ایسا نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے؟ وہ تو بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. یہ سن کر ایک دیہاتی آگے بڑھا اور کہا تمہیں ایک ایسا آدمی مل گیا ہے جو بڑے دل گردے والا ہے، زبردست طاقت والا ہے اور سب سے تیز دوڑنے والا ہے. اگر تم مجھے تقویت پہنچاؤ گے، یعنی مجھے سپورٹ کرو گے، تو میں اس کے پاس جا کر اسے قتل کر سکتا ہوں. میرے پاس چیل کے پر کے مانند باریک خنجر ہے جسے میں کنگن بنا کر پہن لوں گا، اور میں تیز دوڑ کر لوگوں سے آگے بڑھ جاؤں گا، اس لیے کہ میں راستے کا زبردست ماہر ہوں. اب یہ ابو سفیان بن حرب تھا جو ایک مجلس میں بیٹھ کے یہ بات کر رہا تھا، اور دیہاتی نے اوکے کیا کہ میں جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا. اور اس نے باقاعدہ اس ہتھیار کا بھی بتایا کہ میرے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے جو کسی کے سامنے نہیں آئے گا، اور میں اس کو ایسے ہاتھ پہ کنگن کی طرح پہن لوں گا، پتہ بھی نہیں چلے گا، اور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر کے آؤں گا. ابو سفیان نے کہا کہ تم ہی ہمارے مطلوب شخص ہو، ہمیں ایسا ہی بندہ چاہیے تھا. پھر اسے ایک اونٹنی اور زادے را دیا، کیونکہ اس نے کیا کہا تھا کہ مجھے کچھ سپورٹ تو کرنا پڑے گا، تقویت دینی پڑے گی. اور کہا اپنی بات کو سب سے پوشیدہ رکھو، یہ راز رہے گا. وہ شخص رات میں نکلا اور اپنی سواری پر سفر کرتا ہوا 6 دن صبح کے وقت مدینہ پہنچا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی عبد الاشہل کی مسجد میں تھے. جب آپ نے اس آدمی کو دیکھا تو فوراً کہا کہ یہ آدمی دھوکہ دے کر مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، حالانکہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملے بھی نہیں تھے. یہ کس بات کی دلیل تھی؟
آپ کے نبی ہونے کی دلیل تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ وحی بتا دیا تھا کہ یہ جو شخص آیا ہے یہ آپ کو دھوکہ دے کر قتل کرنا چاہتا ہے اور اللہ اس سے میری حفاظت کریں گے. وہ آدمی آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھکنا چاہ رہا تھا تو اسید بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کپڑا پکڑ کر پیچھے کھینچا اور اس کا کھنجر اچانک ظاہر ہو گیا. جو بڑا چھپا ہتھیار یہ لے کر آیا تھا وہ ظاہر ہو گیا. وہ آدمی حیران رہ گیا اور کہنے لگا میرا خون میرا خون. اسید نے اسے دبوچ کر اس پر قابو پا لیا اور وہ آدمی اپنے کیے پر سخت نادم ہوا. جب اسے یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی طرف سے حفاظت کی جاتی ہے، آپ کو کوئی آدمی دھوکہ دے کر قتل نہیں کر سکتا، چنانچہ وہ شخص مسلمان ہو گیا. ایسا تو ماضی میں پہلے بھی ہوا کہ کوئی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے اور اس نے نبوت کی کوئی دلیل دیکھی تو وہ فوراً مسلمان ہو گیا. اس واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن امیہ دمری اور مسلمہ بن اسلم کو ابو سفیان بن حرب کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور یہ 2 لوگوں پر مشتمل سریہ تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا اور کہا کہ اگر تم دونوں اس پر اچانک حملہ کر کے اسے قتل کر سکتے ہو تو قتل کر دو. اب یہ دونوں مکہ میں داخل ہوئے. عامر بن امیہ رات کے وقت خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے گئے. وہاں انہیں معاویہ بن ابی سفیان نے دیکھ لیا اور انہیں پہچان لیا اور قریش کو خبر دے دی کہ عمر کسی اچھی نیت سے نہیں آیا ہے. تمام اہل مکہ یہ بات سن کر جمع ہو گئے. تو پھر حضرت عامر بن امیہ دمری اور حضرت مسلمہ بن اسلم جو ہے وہ بھاگے. وہاں سے پھر سیدھے مدینہ چلے گئے. یعنی اس ٹاسک میں ان کو کامیابی تو نہیں ملی لیکن خیر ان کی جان بچ گئی. اور مدینہ واپس آ کر جب حضرت عمر نے اس واقعے کی تفصیلات سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکرا بھی رہے تھے کہ خیر بچ گئے یہ لوگ دونوں. تو یہ بھی ایک سریہ ہوا تھا جس کا نام سریہ عامر بن امیہ دمری تھا. پچھلی کلاس میں ہم نے غزوہ بنو مستلق بھی پڑھا تھا، تو انشاءاللہ اس سے کچھ جو اسباق ملتے ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں پہلے، پھر اس کے بعد ہم عمرہ حدیبیہ کو پڑھیں گے. غزوہ بنو مستلق میں آپ نے بڑا ایک اہم واقعہ پڑھا تھا، واقعہ افک، جو منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت زنا لگائی تھی نعوذ باللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی برات میں سورہ نور کی آیات اتاری تھی. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک عورت کے لیے آسمانی مدد اتری، اور وہ بھی وحی کی شکل میں. بڑی سعادت کی بات تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے لیے برات کی آیات نازل کی. یہ واقعہ جو ہم نے پڑھا تھا اس میں کچھ سیکھنے کے پہلو پچھلی کلاس میں ہم ڈسکس بھی کر چکے، اور کچھ آج انشاءاللہ آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں ہم عورتوں کو تنہا کسی مرد کے ساتھ سفر نہیں کرنا چاہیے. یہ چیز خواتین کے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتی ہے. عمومی طور پر آپ دیکھیں گھروں میں ڈرائیورز رکھے جاتے ہیں اور جوان بچیوں کو ان کے ساتھ تنہا بھیجا جاتا ہے. یہ بات بھی بہت خطرناک ہو سکتی ہے. دیکھیں ڈرائیور ہو، چوکیدار ہو، خانسامہ ہو، درزی ہو، جویلر ہو، کوئی رکشے والا، کوئی وین والا، کوئی بھی ہو، مرد آخر مرد ہے. احتیاط ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اور اس میں اس بات کا بھی اب آپ ریزن نہیں دے سکتے کہ جی ہماری عمر بڑی ہے یا ہم شادی شدہ ہیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. عمر کے بڑے ہونے کا یا شادی شدہ ہونے کا بھی ریزن نہ دیں. بہت احتیاط ضروری. اگر کوئی مرد ساتھ چلنے والا نہ ہو تو عورت کو ساتھ لے لیں. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اگر آپ کسی کے ساتھ جائیں گے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اول تو کسی کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا کہ آپ تنہا تھے، اور دوسرا ہمیں خود ایک تحفظ کا احساس ہوتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہم کسی کے ساتھ ہیں. اور آپ نے بڑا ایک مشہور محاورہ سن رکھا ہے کہ ایک سے بھلے دو. پھر کبھی کوئی مجبوری کی حالت ہوتی ہے تو وہ اور بات ہوتی ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد بھی پھر اس میں آتی ہے.
لیکن اگر آپ مجبور نہیں ہیں اور آپ اپنا کہیں پر بھی باہر جانا کسی کے ساتھ پلان کر سکتے ہیں تو آئیڈیل سچویشن یہی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ جائیں. اس کے لیے اگر تھوڑا انتظار بھی کرنا پڑ جائے اور کام تاخیر پہ بھی چلا جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ اکیلے ٹریول کریں. پھر مردوں سے بے وجہ کی باتیں، لمبی باتیں یا غیر ضروری باتیں نہیں ہونی چاہیے. ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ مردوں سے ہمارا واسطہ ہی نہ پڑے. دیکھیں بہت سے کام کاج ایسے ہوتے ہیں جس میں ہمیں مردوں سے واسطہ پڑ سکتا ہے، لیکن اس میں بھی احتیاط خواتین کے لیے کہ وہ بے وجہ بات نہ کریں. کوئی وجہ ہے تو بات کریں، دوسرا لمبی بات نہ کریں، اور تیسرا غیر ضروری باتیں تو بالکل بھی نہیں. کیونکہ دیکھیے خرابی کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے. پھر کسی کو بھائی بنا لینا یا کوئی مرد کہے کہ میں نے فلاں کو بہن بنا لیا ہے، اس کے ساتھ آنا اور جانا، یہ ساری خرابیاں یہیں سے شروع ہوتی ہیں. اور آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ جب سے یہ موبائل آ گئے ہیں اور بچوں کو جو یہ ضرورت کے بغیر موبائل دے دیے گئے ہیں، اس طرح کی خرابیوں میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے. ضرورت نہیں تھی موبائل کی لیکن پھر بھی دیا موبائل. والدین کی سب سے بڑی غلطی. اور آپ دیکھیں کہ انہی تنہا سفر اور انہی تنہا ملاقاتوں نے آج بہت سے شریف گھرانوں کے لڑکے اور لڑکیوں کو آلودہ کر دیا ہے. کالج، یونیورسٹی، ایون سکولز میں بھی یہ تباہی عام ہوتی جا رہی ہے. اور اگر کسی بچی کو یا بچے کو اس بگاڑ کی طرف دیکھیں تو کیا کرنا چاہیے؟ اسے اس سے نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اس کی بے عزتیاں کریں، دوسرے لوگوں سے اس باتوں کو ڈسکس کریں. نہیں، ہمیں اس کو بچانا ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی ہے، اس کی عزت کا خیال کرنا ہے. کیونکہ مومن کا مومن سے رشتہ اخوت کا رشتہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک ایسی سچویشن جو حضرت عائشہ کو درپیش ہوئی، ظاہر اس وقت کوئی ایسا فیسلٹیز نہیں تھی کہ جس میں حضرت عائشہ یہ میسج خود سے پہنچا سکتی کہ میں پیچھے رہ گئی ہوں. تو منافقین نے کتنا پروپیگنڈا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو نہیں چھوڑا. تو آپ ہرگز یہ مت سوچیے گا کہ آپ کسی اچھے گھرانے سے ہیں، کسی لائل فیملی سے ہیں تو لوگ بات کرنے سے گریز کریں گے. لوگ نہیں چھوڑیں گے. احتیاط لازم ہے، ضروری ہے. آج آپ دیکھیں جو بھی سینسیبل ماں باپ ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو کبھی کسی کے گھروں میں، کبھی کسی کے ساتھ بازاروں میں، مالز میں اکیلا نہیں چھوڑتے. آج انٹرٹینمنٹ کے نام پر بچے اور بچیاں اسکول والوں کی طرف سے، ایون خود پرسنلی بھی اس طرح کی پکنکس ارینج کر لیتے ہیں، گیدرنگز ارینج کر لیتے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے. اٹس ویری ڈینجرس. بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کے اندر بالکل عقل سمجھ نہیں ہوتی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. جب تک کہ وہ میچورٹی کے لیول پر نہ پہنچ جائیں اور اپنی زندگی کے بارے میں خود فیصلے نہ کر سکتے ہوں. آج کل کے بچوں کے اندر آپ دیکھیں انٹرٹینمنٹ کا جو ایک کہہ سکتے ہیں کہ طوفان آیا ہوا ہے، اور ہر دوسرا بچہ یہ کہتا ملتا ہے کہ جی ہم بور ہو رہے ہیں اس لیے ہمیں موبائلز دے دیے جائیں، ہم بور ہو رہے ہیں اس لیے ہمیں موویز دیکھنے دی جائیں، یا ہم بور ہو رہے ہیں تو ہمیں گھومنے پھرنے دیا جائے. تو ہمیں ان کو اچھی مصروفیات دے کے چینلائز کرنا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک کونے میں ہاتھ پاؤں باندھ کے بیٹھ جاؤ. ہم اپنے بچوں کو یہ کہہ سکتے ہیں تو کیا وہ بیٹھ جائیں گے؟ نہیں. لیکن ان کو پازیٹیو اور صاف ستھری مصروفیات دینے کی ضرورت ہے، ان کو لے کر بیٹھنے کی ضرورت ہے، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے اور ان سے ڈائلاگز کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ عمومی طور پر جب آپ اس طریقے کے انٹرٹینمنٹس کو کٹ آف کرتے ہیں تو باقی بچے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے پیرنٹس تو بہت بیکورڈ ہیں، بہت پرانی سوچ کے ہیں.
اور ان بچوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ آپ تو بھائی بہت مظلوم ہو، آپ کے ساتھ تو آپ کے گھر میں ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ماں باپ تو ایسے نہیں ہیں، وہ تو ہمیں ہر جگہ جانے دیتے ہیں، وہ ہم پر ٹرسٹ کرتے ہیں، کیا تمہارے پیرنٹس تم پر ٹرسٹ نہیں کرتے؟ یہ باتیں بچے آ کے کہتے ہیں پھر کہ آپ کو ہم پر بھروسہ نہیں۔ تو ہمیں بچوں پر تو بھروسہ ہوتا ہے، لیکن جس ماحول میں وہ جا رہے ہوتے ہیں، جس جگہ وہ جا رہے ہوتے ہیں، اس پر بھروسہ نہیں ہوتا۔ تو اس تربیہ کو لے لیں اور پلو باندھ لیں یہ بات کہ پوری کوشش کریں گے اکیلے کہیں نہیں جانا، کوئی باپ بھائی سگا شوہر ساتھ ہو تو ٹھیک ہے، بیٹا ساتھ ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو کسی دوست کو، کسی عورت کو، کسی نہ کسی کو ساتھ لے کر جانا ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسا فتنہ کھڑا کیا منافقین نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو ہلا دیا انہوں نے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک اس تکلیف سے گزرتے رہے۔ کیسی پاک دامن، جن کا لقب صدیقہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی نہ چھوڑا، تو میں اور آپ کیا ہیں پھر؟ یہ 2 واقعات جو غزوہ بنو مستلق کے بعد ہوئے تھے، یہ جو ہم نے پڑھا تھا، اس میں آپ کو اس بات کا اندازہ تو اچھے سے ہو گیا کہ منافقین کسی صورت مومنین کے دوست نہیں ہیں۔ ان کو کوئی نہ کوئی فتنہ کرنے کا اگر موقع ملے گا تو وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔